السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں جمال کربلا. اس پروگرام کا نام جمال کربلا رکھنے کی وجہ شاید آپ کو اس تمہیدی گفتگو سے سمجھ میں آئے کہ جب دشمن نے اپنے دربار کو سجا لیا اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے، اور دربار میں جو اسیر اہل حرم کھڑے تھے ان سے جب ایک تانے کی شکل میں ابن زیاد نے سوال کیا کہ دیکھو تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خاتون کو جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، جس کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں تھا، جو دشمنوں کے بیچ کھڑی تھی اور تنے تنہا بے ردا کھڑی تھی، اسے رونا شروع کر دینا چاہیے تھا. لیکن ہمارا کروڑوں سلام ہو ذات جناب زینب کبریٰ پر کہ جنہوں نے بجائے وہاں بزدلی کا اظہار کرنے کے یا اپنے ڈر اور خوف کو دکھانے کے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، جو تاریخ میں آج تک درج ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال کے، سوائے خوبصورتی کے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے جمال تھے، وہ کون سی خوبصورتی تھی جو بظاہر آنکھوں کو تو نہیں نظر آ رہی تھی مگر ذات جناب زینب کبریٰ کو دکھائی دے رہی تھی. اسی موضوع کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اس پروگرام کو، جہاں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ جمال آخر تھا کیا جس کا تذکرہ جناب زینب نے کیا. اس گفتگو میں میرے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً خواہر اس کانسیپٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بعض دفعہ انسان مطلب ہم بچپن سے ان روایات کو مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں مگر ہم غور نہیں کرتے کبھی ان چیزوں پر. تو آپ نے یہ کانسیپٹ جو ہمارے لیے رکھا ہے اور یہ گفتگو جو تیار کی ہے اس کے لیے اللہ آپ کو بہت ساری جزاؤں سے نوازے. الہی آمین. خواہر میں چاہوں گی سب سے پہلے جیسا میں نے بتایا کہ خوبصورتی اور جمال یہ تو ایک سنونیم ہو گیا، ایک میننگ ہو گیا، لیکن اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ آپ بتانا چاہیں کہ جمال کے معنی کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سب سے پہلے خداوند کریم نے ایک خوبصورت سا جملہ کہا کہ میں جمال ہوں اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں. بے شک. ان اللہ جمال و یحب الجمال. کہ خدا خود ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے اور وہ خود جمال کو پسند کرتا ہے. اگر آسان لفظوں میں جمال کو ہم سمجھنا چاہیں تو ان انگلش اگر ہم آئیں گے تو جمال کے لیے صرف ایک ہی ورڈ ہمیں ملے گا، بیوٹی. لیکن جب ہم اردو میں آتے ہیں تو ہمیں جمال کے کئی معنی مل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جمال کو حسن بھی کہا جاتا ہے یا زینت کو بھی ہم جمال کہتے ہیں، لیکن تینوں میں فرق ہے. اور وہ تینوں میں جو فرق اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں جمال سمجھ میں آئے گا کہ جمال کیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم زینت کو لیتے ہیں، زینت اس خوبصورتی کو کہتے ہیں جس سے ایکسٹرا طریقے سے کچھ الگ طریقے سے لگا کر، بنا کر، سنوار کر، سجا کر زینت دی گئی ہو، یعنی اور خوبصورت بنایا گیا ہو. خوبصورت نہیں تھی مگر کچھ چیزیں ایڈ کر کے اسے خوبصورت بنایا گیا ہو، اسے زینت کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فقہ میں آتے ہیں تو فقہ میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے خواتین سے کہ آپ کو زینت چھپانی ہے. جمال کو چھپانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ فقہی مسائل میں تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ خواتین کو اپنی زینت چھپانی ہے، جو اس نے زینت کی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام مجتہدین نے چہرہ کھولنے کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا جمال ہے، اللہ کا دیا ہوا جی. لیکن اگر اس پہ کوئی زینت آپ نے کی ہے تو پھر اسے آپ کو چھپانا واجب ہو جائے گا. یہ ایک ہوتا ہے زینت. دوسرا اگر ہم دیکھیں حسن. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں کہ جو معنوی طریقے سے اندر ہمارے باطن میں کوئی خوبصورتی موجود ہے. مثال کے طور پہ ہماری نیت پاک ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے لیے کچھ غلط نہیں سوچتے ہیں. یہ ان کا حسن، جیسے حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن ظن، حسن نیت، ٹھیک ہے، اسے حسن کہتے ہیں. اگر ہم جمال کی بات کریں تو جمال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے.
تو اسے جمال کہا جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں نیچرل چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, سمندر کے کنارے جاتے ہیں یا تو وہ اللہ کا جمال ہمیں نظر آتا ہے. یا اگر ہم کہیں ایسی وادی میں جاتے ہیں جہاں آبشار ہمیں نظر آتے ہیں, جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سبز و شاداب لہلہاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں, وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے اسے حسن نہیں کہا جا سکتا, وہ جمال ہے, کیونکہ وہ قدرت کی طرف سے ہے. تو یہ 3 فرق اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جمال وہ چیز ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم جمال کو اور تھوڑا سا آپ نے کہا تفصیل میں بتائیں, 2 جملے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ جمال کو ہم 2 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمال حسی. اچھا, حصے یعنی جیسے لمس کیا جا سکے, ٹچ کیا جا سکے, محسوس کیا جا سکے. ہاں, اور ایک ہوتا ہے جمال معنوی جو باطل میں چھپا ہو, جو ایبسٹریکٹ ہو. جی, تو یا یوں کہہ دیں آسان لفظوں میں کہ ایک ہوتا ہے جمال ظاہر, ایک ہوتا ہے جمال باطن, جسے ہم جمال حسی اور جمال معنوی بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے کے ایپیسوڈ میں تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ضرور. قہر اگر گفتگو جیسے آپ نے ایک ڈیفینیشن دے دی, اب اگر ہم یہ پوچھیں کہ قرآن مجید میں جمال کا تذکرہ کہاں ملتا ہے, اور اگر ملتا ہے تو کس اعتبار سے ملتا ہے؟ قرآن مجید خود اپنے آپ میں ایک جمال ہے, کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ یہ ایک کتاب ہے, اور جو خدا کی طرف سے آئے, جو قدرت کی طرف سے آئے, وہ جمال ہوتا ہے. اگر ہم قرآن مجید میں لفظ جمال کا تذکرہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں 7 مرتبہ لفظ جمال ملتا ہے, جس میں سے 6 مرتبہ ہمیں لفظ جمیل نظر آتا ہے, ایک ہی بار ہمیں جمال نظر آتا ہے. تو وہ جو 6 مرتبہ لفظ جمال آیا ہے وہ کبھی صبر کے لیے آیا ہے, صبرن جمیلا, اور کبھی آتا ہے وہ سراحن جمیلا, یعنی چھوڑ دو, چھٹکارے کے لیے آ جاتا ہے کہ تمہیں اسے چھوڑ دینا ہے. اور کبھی شیطان کے جو بہکانے پر جو ہمیں بہکاتا ہے اس پر ہمیں گناہوں پہ صبر کرنا ہے, اس کے لیے بھی صبرن جمیلا پروردگار عالم نے استعمال کیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, سورہ معارج آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ اے میرے نبی تم صبر کرو. کب؟ جب لوگ تمہیں طنز کریں, جب لوگ تمہیں تانا دیں تو تمہیں صبر کرنا ہے. ایک صبرن جمیلہ آیا ہے اپنے گناہ کے لیے, جب تم گناہ کے موقع پر آ جاؤ اور تمہیں گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو اس موقع پر تم صبر کرو. پھر اس کے بعد ایک صبرن جمیلہ آیا ہے مصائب پر, کہ مصائب پر تمہیں صبر کرنا ہے, مصیبتوں پہ تمہیں صبر کرنا ہے. کیوں؟ جناب ایوب اور جناب یعقوب کے لیے, حضرت یوسف کی جو داستان ہے اس کے لیے بھی آیا ہے صبرن جمیلہ, یعنی صبر کرنا ہے. یعنی زیادہ تر جگہوں پہ صبر کے ساتھ صبر کے لیے آیا ہے. اور ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ سراحن جمیلہ, یعنی چھوڑ دو, آپ کو چھوڑ دینا ہے, یہ طلاق کے لیے آیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے نا, طلاق کے لیے آیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ طلاق کے لیے جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے کہ اے میرے نبی, جب تمہاری یہ خواتین یا جب تمہاری بیویاں دنیا کی آرزو کریں تو انہیں ایک دنیا کی چیزیں دے کر سراحن جمیلہ جمال کے ساتھ چھوڑو, یعنی حسن کے ساتھ چھوڑو, ذلت اور رسوائی دے کر نہیں چھوڑو. اگر طلاق بھی دینا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں حسن کے ساتھ طلاق دو. ٹھیک ہے. ایک آتا ہے حجرن جمیلہ, ایک لفظ آیا ہے حجرن جمیلہ, یعنی ہجرت کر جاؤ, جمال کے ساتھ, حسن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ تم ہجرت کر جاؤ. کب آیا یہ لفظ؟ جب نبی کو لوگوں نے جنگ کی دعوت دی, یا نبی کو لوگوں نے اکسایا کہ آپ ہم سے جنگ و جدال کریں, آپ ہم سے بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, تاکہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے خراب کر دیا جائے. تو اللہ کہتا ہے ایسے مقام پر حجرن جمیلہ, تم ہجرت کر جاؤ. یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کے درمیان فساد ہو. اگر فساد کا موقع ہے تو اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے حجرن جمیلہ, ہجرت کر جاؤ خوبصورتی کے ساتھ. اب ہماری جو گفتگو ہے وہ جمال پہ ہے. جی, تو یہ لفظ جمال کہاں پر آیا ہے؟ ایک ہی جگہ آیا ہے. تو پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر لفظ جمال ملتا ہے. جب اس آیت کو ہم ظاہری طور پر پڑھیں گے تو عجیب لگے گا. سورہ نحل آیت نمبر 6 ہے جہاں پر لفظ جمال اللہ نے استعمال کیا. فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, یعنی جب بھیڑ اور بکریاں چرواہا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور پھر جب وہ واپس لے کر آتا ہے انہیں, تو اس میں ایک جمال ہے. اچھا, یہ عجیب ہے نا.
ہمارے لیے کہ اللہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے کے سلسلے سے کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک جمال ہے, اس میں ایک حسن ہے, اس میں ایک خوبصورتی ہے. لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آخر اس میں کیا خوبصورتی ہے, اس میں کیا حسن نظر آ رہا ہے کہ ایک چرواہا گیا ہے بکریاں لے کے, بھیڑ لے کے, اور وہ لوٹ کے آ رہا ہے. تو اس کا جو حسن ہے وہ مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ آپ نے چرواہے کو دیکھا ہوگا, جب چرواہا نکلتا ہے بکریوں کو لے کر, بھیڑ کو لے کر, تو اس کے پاس ایک گروپ ہوتا ہے, اور اس گروپ میں ہر کسی کی الگ الگ بکری ہوتی ہے. کسی کی 20 بکری لیتا ہے وہ, کسی کی 30 بکری لیتا ہے, کسی کی 10 بکری لیتا ہے. اپنی ذاتی بکریاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ لے کر جاتا ہے. جب وہ لے کر جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے, وہ سب کی سب بکھر جاتی ہے. اس کے بعد جب اسے آنا ہوتا ہے تو وہ ایک آواز لگاتا ہے, وہ سارے ایک جگہ پر آ جاتی ہیں, آ جاتے ہیں. پھر جب وہ گھر کی طرف پلٹتا ہے تو جہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہ دوسری آواز لگاتا ہے, تو جس کی جہاں رہتی ہیں وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. یعنی جو جہاں کی بکریاں ہیں اپنے مالک کے پاس خود بخود پہنچ جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ پورا ایک نظام ہے, اور یہ ایک نظام کو اللہ نے جمال کہا. یہ چرواہے کے پاس جو نظام ہے بکریوں کا, اس نظام کو اللہ نے کیا کہا؟ جمال کہا. اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں اگر ہم اپنے لیے جمال دیکھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے اس کو؟ کہ یہ جو چرواہا ہے وہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بکریوں کا ولی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اس کے پاس بکریوں کی کیا ہے؟ ولایت ہے. جی. یعنی وہ بکریوں کا ولی ہے, بکریوں کا حاکم ہے, بکریوں کی حکومت اس کے پاس ہے. جی. اب حاکم ایسا ہے کہ آواز لگاتا ہے سب ایک ہو جاتی ہیں, آواز دیتا ہے سب کے سب منتشر ہو جاتے, جدا ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک نظام ہے حکومت کا, اللہ نظام حکومت کو جمال کہہ رہا ہے. واہ. ٹھیک ہے. یہی وہ نظام حکومت یا نظام ولایت ہے جو علی کی بیٹی کربلا میں دیکھ رہی تھی, جس کو علی کی بیٹی نے کہا کہ میں نے جمال کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. ہمارے اور آپ کے پاس جو ولایت کا نظام خدا نے ہمیں دیا ہے وہ نظام ہی اصل جمال ہے. اس نظام کو اگر ہم سمجھ جائیں گے, ولایت کے نظام کو, تو اس سے بڑا جمال, اس سے بڑا حسن ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا جو علی کی بیٹی امام حسین کی قیادت میں دیکھ رہی تھی. علی کی بیٹی نے اپنے بابا کی ولایت دیکھی, اپنے بھائی حسن کی ولایت دیکھی, اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی حسین کی ولایت کو کس طرح سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی جس طرف سے بھی گزر جاتے ہیں, دشمن ہے تب بھی تعریف کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر اپنا ہے تب بھی تعریف کر رہا ہے. کیسے ہیں جو ان کے نہیں تھے پھر بھی ان کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہیں, اور اپنا لشکر چھوڑ کے ان کے پاس آتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو نظام ولایت بی بی دیکھ رہی تھی, اس نظام ولایت کو بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گی ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی, کہ لوگ حیران ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ ہم سب بکھرتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور اتحاد ہو جائے, ہم سب ایک ہو جائیں. پریشان ہو رہے ہیں. سب نے اپنا اپنا گروپ بنا لیا ہے, ہر ایک اپنے اپنے گروپ کے ساتھ, اپنے اپنے گروہ کے ساتھ خوش ہے. لوگ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ جب چرواہا آئے گا, اس لیے کہ ولایت کے نظام کو قائم کرنے والا ایک قائم ابھی ہے جو پس کرتا ہے, جو ہمارا ولی ہے. اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس آیت کے تحت, ہم اور آپ اس آیت کے تحت بھیڑ اور بکری ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم سب بکھرے ہوئے ہیں اس کھیت میں جہاں پہ ہم نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی گھاس چرنی ہے, اپنے اپنے طریقے سے اپنی زندگی کے عیش و آرام لینے ہم لے رہے ہیں اپنے اپنے گروپ کے ساتھ. لیکن جب وہ آئے گا, جب وہ چرواہا آ جائے گا اس آیت کے تحت, جب وہ ولی آ جائے گا, اور وہ ولی آنے کے بعد جب آواز دے گا, تو یہ ساری بکھری ہوئی بھیڑ اور بکریاں اس کے ساتھ ایک ہو کر جمع ہو جائیں گی, اور پھر ہم اور آپ اس وقت یہ جمال دیکھیں گے جو اللہ نے نظام ولایت بنایا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. خیر آپ کو اللہ بہت جزائے خیر سے نوازے. اتنی بہترین دلیل, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو بظاہر اتنی سمپل سی آیت نظر آ رہی ہے اس کا مفہوم اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہے قرآن مجید, اسی لیے تو قرآن خود جمال ہے. بے شک بے شک. خیر ہم جانتے تو ہیں کہ جناب زینب نے جو ہے وہ جمال کا ذکر
دشمن کے دربار میں کیا تھا، لیکن اگر آپ اس کی اور تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کریں، کیا یہ واحد ایک جگہ تھی جہاں بی بی نے جمال کا تذکرہ کیا یا پھر اور بھی کہیں ہوا اس کا تذکرہ؟ تاریخ کربلا اگر ہم اور آپ پڑھیں تو تاریخ کہتی ہے کہ 10 محرم سارے کے سارے انصار اور سارے مجاہدین کو شہید کر دیا گیا. ہدیے کی بنی ہاشم کے ہر فرد کو شہید کر دیا گیا. 2 افراد رہ گئے تھے، ایک مولا سجاد اور ایک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ بچوں کا تذکرہ ملتا ہے. اور 11 محرم ان کو اسیر کیا گیا. اسیر کرنے کے بعد یہ قافلہ چلا ہے کوفے کے جانب، اور کوفے کی جانب پہلے ہی یہ قافلہ جب رواں دواں ہوا تھا تو خبر پہنچا دی گئی تھی حاکم کوفہ کو کہ ہم اسیروں کا قافلہ لے کر آ رہے ہیں. یہ قافلہ جب کوفے کے دربار میں پہنچا ہے تو پہلے ہی دربار سجایا جا چکا تھا، پہلے ہی دربار کو سجایا جا چکا تھا. درباری بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے کے سارے آمادہ تھے کہ اب یہ جو آئے ہیں اسیر، ہم ان کو طنز کریں گے، ہم انہیں تانا دیں گے، ہم انہیں اذیت پہنچائیں گے. اور جب اذیت پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، مولا سجاد کو دیکھا. دیکھنے کے بعد تاریخ کہتی 15 محرم کا دن تھا جب یہ ابن زیاد کے دربار میں اسیروں کا قافلہ پہنچا. تو سب سے پہلے ابن زیاد نے جناب زینب کبریٰ کی جانب دیکھتے ہوئے، اچھا سب سے پہلے اس نے دیکھا ساری بیویوں کو. دیکھنے کے بعد وہ جانتا تو تھا نہیں کہ اس میں سے علی کی بیٹی زینب کون سی ہے، ٹھیک ہے. 2 مرتبہ اس نے دربار میں پوچھا یہ سوال زینب کون ہے، کہ ان میں سے، ان بیویوں میں سے زینب کون ہے. یہ دربار میں نام زینب کا لیا جانا مولا سجاد کو 35 برس رلاتا رہا. فقط نام لیا جانا، کہ نام لے لے کے ظالم اس طرح سے علی کی بیٹی کو پکارتا ہے. اور 2 مرتبہ جب اس نے کہا کہ ان بیویوں میں سے زینب کون ہے تو کسی نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ جو بیوی کھڑی ہے، یہ جو خاتون کھڑی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. یہ وہ منظر تھا جہاں ایک خاتون کے حوصلے کو پست ہوتا ہوا زمانہ دیکھتا ہے. یہ ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر ایک خاتون فقط گریا کرتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں. یاد آتا ہے خیر کہ حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا، کہ ہم اگر پورے حجاب میں بھی ہوں اور کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو جہاں شرابیوں کا مجمع ہو اور جہاں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہوتا ہو، حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا، وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب. یہ عظمت جناب زینب ہے کہ اپنے آپ میں جیتا جاگتا معجزہ ذات ہے بی بی. بے شک بے شک. تو یہ منظر جب سارے لوگوں نے دیکھا اور علی کی بیٹی نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، مگر حوصلہ انہوں نے پست نہیں کیا اپنا. جہاں ہر خاتون حوصلہ اپنا پست کر لیتی ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس کی آواز نہیں نکلتی ہے، لیکن اسی مقام پر جب اس نے سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ کو اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمہیں بہت ناز تھا اپنے خدا پر، تمہیں بہت غرور تھا اپنے خدا پر، دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھیا حسین کے ساتھ کیا کیا. نوک نیزہ پہ جو سر لگے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دیکھو کیا کیا تمہارے بھائی حسین کے ساتھ اللہ نے. وہ موقع تھا جب جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اللہ کی جانب سے سب کچھ جمال تھا، سب کچھ حسن تھا، سب کچھ خوبصورتی تھی. اور بی بی کا اگلا جملہ ہے کہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، تو سن لے پوری کائنات میں اللہ نے سب سے افضل اہل بیت کو بنایا ہے اور مجھے اہل بیت کے گھرانے کی بیٹی بنایا ہے. اس سے بہتر سلوک اللہ میرے ساتھ کیا کر سکتا تھا. جب ایک خاتون سے ایسا جواب ابن زیاد نے سنا تھا تو اسی دربار میں پھر مولا سجاد کو مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کو بھی بہت ناز تھا نا اپنے رب پر، دیکھا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو مولا سجاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جاننا چاہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، پوری کائنات میں اللہ نے سب سے افضل عمل شہادت کو قرار دیا ہے اور شہادت کو ہماری میراث قرار دیا ہے. شہادت ہماری میراث اللہ نے بنائی ہے. تم لوگوں کے مقدر میں شہادت نہیں ہے. اس سے بہتر خدا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کر سکتا تھا کہ شہادت ہماری میراث ہے. ہم
اہل بیت کے گھرانے کے بیٹے ہیں، ہم اہل بیت کے گھرانے کے دین کو محفوظ کر کے دنیا تک پہنچانے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دربار ابن زیاد کا ماحول تھا جہاں پہلی مرتبہ شہزادی کونین کی دختر نیک اختر نے یہ جملہ کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا. بے شک اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے مشکلات میں جو جمال اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اس کو دیکھ سکیں، اور اسی طریقے سے ثابت قدم رہیں اس دین پر، اگرچہ ہی آس پاس جو ہے وہ سوائے مصیبتوں کے اور کچھ نہ نظر آتا ہو، مگر جمال کو ڈھونڈیں. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ جمال کربلا کے اعتبار سے، جہاں ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی کہ دراصل جمال کہتے کسے ہیں، اور نہ صرف انسانی زبان میں بلکہ اللہ کی زبان میں جمال کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح جناب زینب نے کس طریقے سے کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے نقاط ہیں جنہیں جمال کہتے ہوئے بی بی نے مخاطب کیا تھا. آپ کو بنے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ چینل ون پر. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.